پاکستانی بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بتا دوں, وی ہیو دا رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیس, وی جسٹ ڈونٹ ہیو دا رائٹ ویژن. ساحل ادیب صاحب, تاریخ یہ بھی یاد رکھے کہ جس وقت آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے یا ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے یا اس طرح کا ایک کلچر پروموٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, تو ہمارے ہاں نا کچھ انسٹاگرامرز کی, کچھ ٹک ٹاکرز کی نا ویڈیوز لیک ہو رہی تھی, تصویریں لیک ہو رہی تھی, اور اس سے پاپولیرٹی راتوں رات اوپر جا رہی تھی, فالوورز مل رہے تھے, ملینز آف فالوورز کی ایک فین بیس کریٹ ہو رئی تھی. اس کے بعد آ کے وہ کہتے نہیں یہ ویڈیو غلط تھی, یہ ماسک کی ہوئی تھی, یہ لیک ہوئی ہوئی تھی. تو قرآن کریم میں اس کا کیا گناہ ہے سر, یہ بھی بتائیے گا. بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک تو پرائیویسی بریچ کا سب سے بڑا, سورہ حجرات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے نیچے نہیں گیا انسان. اسلام کی نگاہ میں اس سے نیچے نہیں جاتے کہ آپ کسی کی پرائیویسی بریچ کر دیں. ٹھیک ہے, عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ he used to patrol the streets of Medina just to check up کہ کیا حالات ہیں. تو he heard, انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ نشہ کر کے شراب پی کے ایک پارٹی کر رہے ہیں. تو عمر خطاب نے دیوار پھیلا کر ان کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں. تو اس بندے نے کہا کہ یا امیر المومنین, میں نے شراب پی یا نہیں پی یہ تو ایک معاملہ بعد کا ہوگا, آپ نے میری پرائیویسی بریچ کر دی, اس پہ تو آپ معافی مانگیں گے. اور عمر خطاب نے معافی مانگی پھر کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, میں نے پرائیویسی بریچ کر دی آپ کی, اس بندے کو نہیں سزا ہو سکتی آپ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام میں پرائیویسی بریچ کرنا مثلا اس سب سے نیچ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ نے کسی کی پرائیویسی بریچ کر دی. تو یہ سٹارٹ ہے جو آپ نے جو واقعہ سنایا نا, جو بھی واقعات, مجھے نہیں علم کہ کس نے کس کی ویڈیو لیک کی ہے. پرائیویسی بریچ کرنا کتنا بڑا معاملہ ہے. دوسرا گناہ کے اوپر گواہ ٹھہرا دینا, اس کو کہتے ہیں ایپ کے اوپر سے پردہ اٹھا دینا اور کسی برائی کو عرف میں لے آنا, مشہور کر دینا. یہ ایک الگ گناہ ہے, یہ دو الگ الگ گناہ ہو گئے. وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے آپ نے برائی کی جڑ کی, مطلب آپ نے برائی کی بنیاد ڈال دیا, لوگوں کو آئیڈیاز دے دیا, لوگوں کو وہ کر دیا, روشناس کرایا کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے تمہیں ایک اور مزے کی تسکین کی ایک وجہ بتا دیتے ہیں. سو پھر آپ تا ابد تک گناہ جاریہ آپ تک رہے گا, جب تک کہ وہ نہ چلے گا آپ کو بھی اس کا گناہ مل رہا ہوگا. سو پرائیویسی بریچ الگ, اور یہ والا ایک پرماننٹ اکاؤنٹ کھول دیا آپ نے دوزخ کے اندر اپنا, وہ ایک الگ. تو یہ تو ایک کہانی اور ہے نا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ گھر میں جب پہلے 12 سال تک صحیح طریقے سے انسٹالیشن نہیں کی گئی فلسفے کی, تو پھر وہ اگلے 50 سال 70 سال تک یہی کام ہی کرے گا کہ جو پہلے 12 سال میں سیکھیں. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے پرابلم, جس کی وجہ سے میں میڈیا کو بہت زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میڈیا تشہیر کرتا ہے ان گناہوں کے بھی جن پہ ایپ پہ پردہ ڈالنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں نا وہ ایک جو مجھے کہنے دیجیے سلیگ میں وہ آ رہا ہے لفظ, رک نہیں رہا سر, میں I'm really sorry اگر برا لگے تو. وہ کہتے ہیں کیڑا ہے دماغ کے اندر گھس گیا ہے. وہ یہ ہے کہ فیملی ولاگنگ, ہم فیملی ولاگنگ سے اپنے گھر کی خواتین کو, بچیوں کو دکھا کے, بیگمات کو دکھا کے بڑے ڈالر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر جو پرینکس ہیں, وہ پرینکسٹرز ایسے ایسے پرینک کرتے ہیں سر, پھر اس پہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا, وہ چوری بھی ہو رہی ہے, ڈکیتی بھی ہوگی, بندے بھی مار رہے ہیں. تو یہ کس طرف ہم تو یہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں سر, ایزی منی ہے, راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. غریب ہونا جو ہے نا وہ لو کلاس کی نشانی نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. حارث ہونا لو کلاس کی نشانی ہوتی. تو یہ غریبوں کی بیماریاں نہیں جو آپ نے بتائی ہیں, یہ حارثوں کی بیماریاں جو آپ نے بتائی ہیں. جب اس لیول کی نہیں, لالچ تو ایک اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے نا. یہ اس چیز کی لالچ کرتے ہیں کہ جو ماں باپ نے جو فیسنیشن کریٹ کر دی ہے نا. یاد رکھیے گا, ماں شاہ رخ خان کی فین ہوگی تو اس کا بیٹا محلے میں لڑکیوں کو مس یوز ہی کرے گا. یاد رکھیے گا, یہ بیسک اصول ہے. سو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے یہی کام وہ ٹی وی چینل کے اوپر کر رہا ہے, ٹی وی چینل خرید کے. جس کے پاس کم پیسہ ہے وہ موبائل اٹھا کے کر دیتا ہے. کام تو سارے وہی کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں نا, آپ میڈیا کی پوری انڈسٹری کا ایکس رے کریں گے تو ایگزیکٹ سیم پروٹوٹائپ ملے گی. بڑے لیول کا بلین ٹی وی چینل کھول کے ایسے کرے گا, چھوٹے لیول کا بیچارہ 1000 پتی اپنی بیوی کے ساتھ موبائل کے سامنے ایسے کام کرے گا, یا بچیوں کے. تو کام وہی ہو رہے ہیں. We just need to identify what is the cause. The cause is the wrong definition of that success statement. اور اس کے لیے جو فیئر آ جاتا ہے کہ یار میں رہ گیا, ساری دنیا کامیاب ہو گئی, اس فیئر کے پیچھے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو بات وہی ہے, یہ وہ والے مسائل ہیں جو جب تک کوئی سیاسی انتظام نہیں کیا جائے گا تب تک ان کا سد باب نہیں کیا جا سکتا. اور سیاسی انتظام کرنے کے لیے یہ میں پھر بتا دوں, ایک ہی سولوشن ہے, اور وہ میرا قرآن ہے. بس قرآن کے اوپر IQ بڑھا دے بچے کا, وہ اسپیس پروگرام بھی شروع کرے گا جو کہ قرآن میں فرض ہے, وہ پولیٹیکل پروگرام بھی شروع کرے گا جو کہ قرآن میں فرض ہے, وہ سائیکو سوشل
پلر بھی انسٹال کر لے گا جو کہ قرآن سے ہی آتے ہیں. ہمارے سائیکو سوشل پلرز قرآن سے آنے چاہیے, ہیں لکھے ہوئے. ہماری سیرہ, ہمارے صحابہ نے کلچر کریٹ کر کے دیا تھا. تابع تابعین نے سائنس کی بنیاد رکھ دی تھی اس کی بنا پہ. اسٹرانومی کے لاز مسلمانوں سے آئے, بایولوجی کے لاز مسلمانوں سے آئے, کیمسٹری کے لاز جعفر صادق سے آئے. یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ کلچر کریٹ کرنا پڑا. اور یہ زیادہ ہی بات نہیں ہے, 3 نسلوں کی بات بتا رہا ہوں. صحابہ کے بعد 3 نسلوں کے بعد سائنس آ گئی تھی مسلمانوں میں. اور دنیا کے پاس کیا تھی؟ انگلینڈ والے نیلے رنگ کا پینٹ کر کے ڈانس کر رہے تھے درختوں کے نیچے انگلینڈ کے. دنیا کس حالات میں تھی اور مسلمان کون سی جگہ سے یہ ساری روشنی لیتے ہو؟ قرآن سے لے رہے تھے. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں وی کین ڈو دس. میں کسی, یہ یاد رکھیے گا, یہ کیجول لفظ نہیں ہے کہ اوورسیز مسلمانوں کو میں ڈیولپ کر کے لابی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اور پہلا کیس اسٹڈی دیں گے تو لوگ مانیں گے نا یار, کوکنگ اپنا گھر سے سنبھالا نہیں جاتا, تو آگے نارتھ افریقہ کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے کے یا عرب کے مسلمانوں کا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. السلام علیکم, جسمی سلمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. فیملی ولاگنگ, لیک ویڈیوز اور کرنج کنٹینٹ, یہ پاکستان کے اندر ایسے کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ آنے والے جنریشن کے کبھی بھی کرٹسی, مورل ایتھکس اور بیسک مورالٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آپ نے جو ان کے سامنے رول ماڈل رکھے ہوئے ہیں, جو بھی ویڈیوز کو لیک کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی بھی آپ ان سے بگر چینج ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. وہ ہمیشہ اسی چیز کو ایڈمائر کریں گے جو ان کے سامنے رول ماڈل بن رہی ہوگی. اگر ماں باپ جو سے ہیں وہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر کسی بھی یہ ٹک ٹاکر کو یا بلاگرز کو دیکھ رہے ہیں, پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ ان کا بیٹا جو ہوگا یا ان کی بیٹی جو ہوگی وہ اسلام کے اوپر اسلام کے پیرامیٹرز کو فالو کرے, وہ اسلام کی ٹرمینالوجیز کو فالو کرے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ رول ماڈل ہمیشہ ماں اور باپ بناتے ہیں. تو ایز اے لے مین, ایز اے پاکستانی, آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جتنا ہو سکے بین کرے. اگر آپ ان کو دیکھیں گے ہی نہیں, آپ ان کو ویورشپ نہیں دیں گے, تو یہ کبھی بھی ٹرینڈنگ میں نہیں جائیں گے. ان کی ویڈیوز یا پھر یہ کبھی بھی اس گری ہوئی حرکتیں نہیں کریں گے. آپ ان کو فروغ دے رہے ہوتے تبھی یہ اتنا زیادہ پیک آف دا لسٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو نو دا پاور آف پبلک. جب تک آپ کے پبلک اوپینین چینج نہیں ہوگے, جب تک آپ اپنے رول ماڈلز کو چینج نہیں کرو گے, ادروائز نتھنگ سالڈ کین بی ڈن. اور جو بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یہ دیوس لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حصہ نہیں ہوگا, نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. قیامت والے دن جب ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جو انہوں نے حرام پیسہ کمایا, اگر یہ حلال کو بزنس سٹارٹ کرتے یا حلال وے میں چیزوں کو اپروچ کرتے, پھر بھی ان کو وہی رزق ملنا تھا. مگر یہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھا, یہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا کہ ہم حرام وے میں جا کے چیزوں کو اپروچ کریں گے. اور اتنا یہ کتنا بڑا انسان کے لیے ایک سٹ بیٹ اور ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں جو چیز حلال میں لے سکتا ہوں اس کو میں نے حرام میں کیوں لیا ہے.